ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. پچھلی کچھ ویڈیوز میں ہم نے مرزا غلام قادیانی کی ذہنی حالت کے بارے میں بات کی ہے اور آپ کو بہت سارے ثبوت دیے ہیں اور آپ کو میڈیسن کی جدید ترین نالج سے اور جدید ترین کتابوں سے یہ دکھایا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جو ثبوت لکھ کر چھوڑے ہیں وہ اس کی ذہنی حالت کی عکاسی کرتے ہیں. مرزا غلام قادیانی کا ہر الہام جھوٹا، مرزا قادیانی کا ہر کشف جھوٹا، مرزا قادیانی کی ہر بات جھوٹی اور مرزا قادیانی کا انحصار صرف تعویلوں پر اور قادیانیت کا انحصار صرف تعویلوں پر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. ہم نے اس کو یعنی قرآن پاک کو زبان کے اعتبار سے آسان کر دیا ہے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک نبی اور ایک رسول کی اور ایک اللہ کے پیغمبر کی ایک خاص نشانی یہ ہے جو قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت 4 میں بیان کی گئی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پاک میں صاف کہہ دیا ہے کہ ہم نے آج تک کسی قوم میں ایسا رسول نہیں بھیجا جس نے اسی قوم کی زبان میں پیغام نہ دیا ہو. کس لیے؟ اس کی وجہ بھی بیان کر دی لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ پیغام صاف طریقے سے پہنچ جائے. ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور وہ لوگ جو قادیانیت سے ذرا بھر بھی واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کے الہام صرف 2-3 چند پنجابی میں ہیں، جبکہ مرزا غلام قادیانی کی زبان پنجابی تھی. وہ پنجاب میں پیدا ہوا اور کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے 1-2 حرف جو اس کو یاد رہتے تھے وہ بھی غلط پڑھتا تھا اور پنجابی لہجے میں پڑھتا تھا. مرزا قادیانی کو قرآن پاک پڑھنا بالکل نہیں آتا تھا. اس کے زیادہ تر الہام ہندی یا اردو زبان میں ہے، پھر عربی میں، پھر فارسی میں، پھر انگریزی زبان میں، جو زبان اسے آتی ہی نہیں تھی. ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر زبان میں پیغام اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور جس زبان میں بھی ایک خدائی الہام اور ایک سچا الہام ہوتا ہے وہ اس زبان کی اعلیٰ ترین شکل میں ہوتا ہے. اس لیے آج بھی کسی غیر مسلم یا مسلم عرب نے اپنے بچوں کو عربی پڑھانی ہوتی ہے تو وہ صرف قرآن پاک پڑھاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی عربی دنیا کی اعلیٰ ترین عربی زبان اور دنیا کے اعلیٰ ترین لٹریچر میں اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن مرزا غلام قادیانی کے الہامات آپ دیکھیں، غلط سلط الہام، ایک ایسی زبان میں جو اسے آتی بھی نہیں تھی، اس کو سمجھ بھی نہیں لگتی تھی، اور اس نے اپنی کتابوں میں لکھا
کوئی ہندوؤں کے لڑکوں سے جا کے پوچھتا تھا بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے، الہام اس کو ہوا ہے، اس نے غلط سلط بنایا، کوئی سنا ہوا ایک لفظ ادھر سے اور دوسرا لفظ ادھر سے اکٹھا کر کے کہتا تھا آئی بائی یو، پھر قادیانیوں نے اس میں آئی ایم ود یو کر دیا اس کو. ہی ہارڈ سیٹ ضلع پشاور. اس کی کوالٹی دیکھیں، جھوٹے الہام کی اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک صاف صاف کہہ رہا ہے کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پیغمبر، ایک ایسا بزرگ، ایک ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے سوائے اس قوم کی زبان کے کسی اور زبان میں پیغام دیا. ہر وہ قادیانی جو اس پیغام کو سنتا ہے وہ صرف اسی بات پر، قرآن پاک کی اس گواہی پر، اس پاگل نبی کو اور اس عجیب و غریب کلٹ کو چھوڑ سکتا ہے اور اسے چھوڑ دینا چاہیے. اب آگے دیکھیں، ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کو سکیزوفرینیا جیسی شدید لا علاج ذہنی بیماری کا ہر علامت اس میں موجود ہے. ہم نے آپ کو دنیا کی بہترین ویب سائٹ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں علاج کے لیے اور سیکھنے کے لیے، اس میں سے ثابت کیا کہ مرزا غلام قادیانی میں ساری علامات موجود ہیں، جبکہ اس کی تشخیص کرنے کے لیے اس مرض کی آپ کو صرف اس میں سے چند علامات مریض میں پائی جائیں تو اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے. تشخیص کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا علاج کیا جا سکے. اور اگر ہم مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے آج سے 100 سال پہلے سکیزوفرینیا اور لا علاج ذہنی امراض کا ایک علاج یہ تھا کہ اس کو مرغن غذائیں کھلائی جائے. اور مرزا قادیانی پر جب شدید دورہ پڑتا تھا تو وہ تتر بٹیر اور اس طرح کی مرغن غذائیں کھایا کرتا تھا. اور ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ بھی بتایا کہ سکیزوفرینیا جیسی لا علاج بیماری کا ایک بہت بڑا علامت یہ ہے کہ ان لوگوں کو گرینڈیوسس ہوتا ہے. انگریزی زبان میں اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور جس بھی سمت میں ان کا نالج ہو، ان کا تھوڑا سا علم ہو، جیسے مرزا قادیانی تو تھوڑا بہت مذہب اس نے پڑھا دوسرے لوگوں سے، اور ایسے لوگوں سے پڑھا جو صرف پڑھاتے تھے لیکن مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو وہ اس کو بھی گرینڈیوسس یعنی اپنی بڑائی کا ایک فطور ہونا دماغ میں، اور اس فطور کی صورت میں وہ پہنچ گیا جناب، اس نے دعویٰ کر دیا انت منی بے منزلتی بروسی، کہ خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ اس کو الہام کیا کہ تو میرا بروس ہے، تو بھی ایک خدا ہی ہے. اور اسی طرح اس نے ایک دوسری علامت جو کہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کے بڑا ہی خاص تعلق قائم کر لیتے ہیں ایسی ہستی کے ساتھ جو بہت ہی بڑی تسلیم کی جاتی ہے. یہ اس کے یار غار قاضی یار محمد POL پلیڈر، جو اس کے پیچھے انگلیاں دیا کرتا تھا، اس نے اپنی کتاب اسلامی قربانی میں لکھا ہے، یہ اس کا صفحہ نمبر 13 ہے، اس میں لکھا ہے جیسا کہ حضرت مسیح موعود مطلب مسیح موعود تو وہ نہیں ہے، مفتری موعود ہے، نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا. سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. قاضی یار محمد جو اس کا قریب ترین یار تھا، اس کی ساری فوٹو دیکھیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا ہے ہر تصویر میں. کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اس سے کہا کہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا وہی تعلق قائم ہوا جو عورت اور آدمی کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رجولیت. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ لوگ جو میری آواز سنتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ایسا آدمی جو اس طرح کی گھٹیا باتیں اپنے خالق اور مالک کے لیے کرتا ہے، کیا وہ مسلمان، کیا وہ ایک ڈیسنٹ انسان بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ اس شخص کو نبی مان کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا پیسہ جو دنیا میں
آپ کے بچوں کے کام آنا ہے. دیکھیں اسلام میں ایک اصول ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ ہوتی ہے. زکوٰۃ اسلام میں صرف اس چیز پر ہے اور اس جائیداد پر، اس پیسے پر ہے جو 12 مہینے تک آپ نے بالکل استعمال نہیں کیا. اس کو نصاب کہا جاتا ہے. اگر آپ نے استعمال کر لیا ہے تو آپ کو کوئی پیسہ اس پر نہیں دینا. دوسری بات، اسلام میں آپ جو کمائی کرتے ہیں اس کی بیان کیا گیا کیسے خرچ کیے. سب سے پہلا حق آپ کے اپنے بیوی بچوں کا ہے، اس کے بعد آپ کے ماں باپ اور بھائی بہنوں کا حق ہے، اس کے بعد آپ کے ہمسایوں کا حق ہے، اس کے بعد کسی اور شخص کا حق ہے. قادیانی جماعت کی سب سے بڑی جھوٹے ہونے کا ایک یہ ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے سے پہلے بلکہ آپ اپنے بال بچوں کے منہ سے نوالا نکال کر اسے دے دیں. یہ اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے. اس میں یہ چندہ لازمی نام ہی رکھ دینا کفر کی علامت ہے. اس سے بڑا کفر کا نشان اور ذلت کا نشان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ اسلامی فقہ میں سے کسی جگہ مجھے نکال کر دکھائیں کہ ایسا شخص کیسے زکوٰۃ دے سکتا ہے جس کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں، جبکہ یہ جماعت کہتی ہے اپنے بچوں کو نہ دو بلکہ ہمیں پہلے دے دو. اور یورپ کے 1 سے زائد ممالک نے ان کو وارننگ دی تھی کہ وہ لوگ جو سوشل سیکیورٹی پہ ہیں اگر تم نے اس سے ایک پیسہ بھی لیا تو وہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے. ان میں سے ایک ملک شاید سویڈن تھا اور وہاں سے مرزا طاہر نے سارے قادیانیوں کو کہا تم اس کو ملک چھوڑ دو لیکن پیسہ ہمیں دیتے رہو. یہ بات اسلام کے صریحاً خلاف ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ اسی چیز پر زکوٰۃ دیں گے اور چندہ کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے اسلام میں. آپ والنٹیریلی دے سکتے ہیں پیسے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیسے اگر آپ کے پاس ہیں تو خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس رزق میں سے جو اس نے آپ کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ دے جس دن نہ آپ کا دوست ہوگا اور نہ آپ کچھ کر سکیں گے خود بھی. لیکن یہ خرچ کرنے کا طریقہ اسلام نے کیا بتایا؟ سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، پھر اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں پر خرچ کرو، پھر اپنے ہمسایوں پر خرچ کرو. اس کے بعد کچھ بچے تو پھر اگر پورا سال خرچ نہ ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے. آپ کی یہ ملحد اور زندیق جماعت آپ سے یہ کہتی ہے کہ نہیں کسی پر خرچ نہ کرو، پہلے ہمیں دے دو ہمیں دے دو ہمیں دے دو. ہر وہ قادیانی جو اس آواز کو سنتا ہے وہ جان لے کہ ایسا کہنے والا اور کرنے والا دونوں کافر مرتد اور زندیق ہیں. اب دیکھیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں مرزا غلام قادیانی کے. میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو اگر پچھلی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو صاف پتہ لگے گا کہ یہ کتاب سے ہم نے ثابت کیا. یہ ایک ویب سائٹ ہے، اس کا نام اپ ٹو ڈیٹ ہے. اس میں میڈیسن کا جدید ترین کٹنگ ایج نالج لکھا ہوا ہے. یہ ہر مہینے اپ ڈیٹ کی جاتی ہے اور یہ وہ ویب سائٹ ہے آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں جو اسپیشلسٹ ہے کہ ہاسپٹلز اس ویب سائٹ کو پیسے دے کے اس لیے سبسکرائب کرتے ہیں کہ ان کے ڈاکٹر اپنے علم کو اپ ٹو ڈیٹ کریں اور اس کو وقت کے ساتھ رکھیں اور اپنی سکل کو بڑھائیں. میں نے آپ سے پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ مرزے کی ڈائبٹیز، مرزے کی شوگر کی بیماری جس کے نتیجے میں یہ قادیانی جماعت کہتی ہے اسے اسہال ہوا اور وہ بار بار پیشاب کرتا تھا، وہ صرف سکیزوفرینیا کا نتیجہ تھی. آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں اور میں نے یہاں پر صاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جو بعض سائیڈ افیکٹس سکیزوفرینیا کے ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو اس جدید دور میں سکیزوفرینیا یا یہ ایک لاعلاج بیماری کا نام ہے جس کی دوائی کھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں کچھ سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. لیکن مرزا قادیانی نے کے زمانے میں یہ دوائیاں نہیں تھی. اب اس کا ایک اور نشان یہاں پر لکھا ہے کیٹاٹونیا.
کیٹاٹونیا ایسا ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو تھا، جیسے وہ ایک دم سے کہتا تھا کہ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاؤں گا، اور اپنے لیے ٹوائلٹ کا خاص طور پر چنتا تھا، وہ جگہ جو پخانہ کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر میں جو پخانے والی جگہ تھی اس میں اپنا کمرہ بنا لیا، پھر ایک جگہ یہ باہر گیا، ہم آپ کو اس کا ریفرنس دکھا سکتے ہیں، وہاں پر ایک گھر تھا اور وہاں پر بھی اس نے ٹوائلٹ کو ہی اپنے لیے چنا، تو اس ریفرنس میں بھی لکھا ہے جی ہم نے ٹوائلٹ کو پانی سے صاف کر دیا اور مرزا اسی میں وقت گزارتا تھا۔ یہ تو حال ہے اپنے آپ کے اس سو کالڈ جھوٹے نبی کا، کہ صفائی اس کو کیسے پسند ہوتی، اس کو 100 دفعہ جسے پیشاب آئے اس کا تو کپڑے بھیگے رہتے ہیں پیشاب میں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج کی میڈیسن کہتی ہے کہ اگر کسی کو 20 مرتبہ بھی پیشاب آئے تو اس کو یورینری انکانٹیننس ہو جاتی ہے، یعنی اس کا پیشاب اپنے آپ ہی نکل جاتا ہے، اور اگر پخانہ 10-20 مرتبہ ہے تو پخانے کے ساتھ بھی اس کو فیکل انکانٹیننس کا میڈیسن میں نام دیا گیا۔ مرزا کو بہت تھی، دونوں تھی، اس کے شلوار پخانے اور پیشاب سے بھری رہتی تھی، اور وہ گرمیوں میں جون جولائی کے مہینے میں بھی کوٹ پہن کر پھرتا تھا، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور پھر وہ سخت گرمی میں جرابیں پہن کے پھرتا تھا۔ اس سے بڑی پاگل پن کی کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ اور آپ تصور کریں ایک ایسے آدمی کا جس سے پخانے کی بو آ رہی ہے، پیشاب کی بو آ رہی ہے، سخت پسینے کی بو آ رہی ہے، اور اس نے شراب پی ہوئی ہے، نشے میں ٹن پڑا ہے اور افیم کھائی ہوئی ہے، اس کو آپ نبی کہتے ہیں؟ کھلے کھلے نشان آپ کے سامنے ہیں۔ کیٹاٹونیا دیکھ لیں، اس میں ڈیفینیشن میں لکھا ہے کیٹاٹونیا کین پریزنٹ in schizophrenia as either extreme negativism, motiveless motor resistance to instruction or attempts to move the person, or mutism۔ اس کا آسان زبان میں یہ ترجمہ ہے کہ کیٹاٹونیا اس کو کہتے ہیں کہ نیگیٹو سمٹمز ہم نے آپ کو بتا دیے تھے کہ جب وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں اور لوگوں سے بات کرنی کم کر دیتے ہیں اور اپنے آپ میں مست ہو جاتے ہیں، ان کو نیگیٹو سمٹمز کہا جاتا ہے۔ اور مرزا قادیانی میں یہ سمٹم بہت پائے جاتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو کمرے میں ایک ٹوائلٹ کو کمرہ بنا لیتا تھا اور وہاں چلے جاتا تھا اور گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا۔ اس کی حالت تو یہ تھی کہ کسی نے 1-2 کلو کی اس کے پاکٹ میں، اس کی جیب میں اینٹ ڈال دیے اور اسے کئی دن پتہ نہیں لگا۔ یہ ہم نے آپ کو ریفرنس دکھا رکھا ہے۔ اب اگلی بات پر آتے ہیں، اور یہ آخری بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ سکیزوفرینیا جو ہے، جو ایک لاعلاج شدید ذہنی بیماری ہے، اور مرزا کو نہ صرف سکیزوفرینیا تھا بلکہ آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں تو میں نے ثابت کیا ہے کہ اس کو سومیٹک سمٹمز ڈس آرڈر بھی تھا، جو نیا نام ہے ہسٹیریا کا، میراق کا، میرام کا، سائیکوسس کا، بائیپولر ڈس آرڈر کا۔ اب سکیزوفرینیا ایک ایسی بیماری ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بعض کہیں گے ہاں جی یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ یہ صفحہ میں نے مہینہ بھی نہیں ہوا اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، یہ اس کے سب سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے۔ دیکھیں میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیں۔ کہتا ہے schizophrenia is associated with diabetes, hyperlipidemia and hypertension۔ کہتے ہیں 3 بیماریوں کے ساتھ schizophrenia کا بڑا قریبی تعلق ہے۔ ایک شوگر کی بیماری جسے ڈائبٹیز میلیٹس کہا جاتا ہے، دوسری ہائپرلائپیڈیمیا، جیسے لپڈز جو ہوتے ہیں، یہ فیٹ ہوتا ہے جو خون کی نالیوں میں جم جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، سٹروک بھی ہو سکتا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کولیسٹرول جس کو عام زبان میں آج کل کہتے ہیں نا، اس کو ہم ہائپرلائپیڈیمیا کہتے ہیں میڈیسن کی زبان میں۔ تو کولیسٹرول بڑھ جاتی ہے۔ تو دیکھیں وہ کہتا ہے کہ سکیزوفرینیا جس کو ہو اس کو 3 بیماریاں بہت کلوزلی ہو جاتی ہیں، ایک شوگر کی بیماری، ایک کولیسٹرول کا بڑھنا، اور پھر ہائی بلڈ پریشر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے۔ اور مرزا کو ہم نے آپ کو ثابت کیا ہے کہ مرزا میں
اسکیزوفرینیا کا ہاؤسفل سمٹم تھے. اور یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ مرزا اپنی کتابوں میں لکھ کر چھوڑ گیا ہے یہی بات کہ اس نے 1000 دفعہ لعنت لکھی. یہ اسکیزوفرینیا کی نشانی ہے. آپ کو یاد دلا دوں، اس نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایک بکرا دودھ دیتا ہے، پھر اس نے لکھا کہ ایک باپ نے دودھ دے کر اپنے بچے کو بڑا کیا. یہ میڈیکلی امپاسبل ہے، صرف ایک پاگل یہ کہہ سکتا ہے. پھر اس نے لکھا کرشی کہتا ہے کہ ایڑی سے پخانہ آتا رہا. بالکل غلط. مرزا تو کہتا تھا وہ حکیم ہے، اس نے طب سیکھی اپنے باپ سے، اس کا باپ بھی حکمت کرتا تھا. مرزا بھی ایک جعلی حکمت کرتا رہتا تھا. اس کے گرد بھی بے شمار حکیم تھے، جس میں حکیم نورا اور کئی دوسرے حکیم شامل تھے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے ان معاملات میں غلطی لگے؟ وہ غلطی نہیں لگی، اصل میں وہ ذہنی مریض تھا. اس کو مرزے کو آپ جو مرضی کر لو، ذہنی مریض نے یہ کچھ کہنا ہے اور ایسی باتیں کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ یہ ذہنی مرض ہے، لاعلاج مرض ہے. آپ اس کو جتنا مرضی سمجھائیں، مرزا نہیں سمجھے گا. یہ دیکھیں، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شدید ذہنی مریض تھا. اب میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ اس کی ڈائبٹیز اسکیزوفرینیا کی وجہ سے تھی. یہ دیکھیں، یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ اسکیزوفرینیا کا تعلق ڈائبٹیز، ہائی کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ہے. اب دیکھیں اس کے آگے وہ کہتے ہیں پیپل with schizophrenia often have other risk factors for the disease including، کہتا ہے کہ اور دوسرے رسک فیکٹر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے ضروری بات آپ کو میں بتاؤں وہ کیا کہتا ہے. اسکیزوفرینیا، اب یہ بہت ضروری سٹیٹمنٹ ہے، اس کے لیے وہ دنیا کے مشہور ڈاکٹروں کے کلینکل ٹرائل پیش کرتا ہے. اس سٹیٹمنٹ کے لیے وہ دیکھیں، اس میں لکھا ہے اسکیزوفرینیا انڈیپینڈنٹ آف ٹریٹمنٹ ود اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن. کہتا ہے اس کا اس کے علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ بعض بیماریاں بھی ایسا کر سکتی ہیں، لیکن کہتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ آف اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن از ایسوسیٹڈ ود آلٹرڈ گلوکوز ہومیوسٹیسس. دیکھیں آسان زبان میں یہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ اسکیزوفرینیا کی وجہ سے ڈائبٹیز بالکل ہو جاتی ہے، اور مرزا کو شوگر کی بیماری اسکیزوفرینیا کی وجہ سے ہی تھی. میں نے آپ کو یہ ثابت کر دیا ہے دنیا کی جدید ترین میڈیکل سائنس سے. آپ اس کا کوئی ڈاکٹر انکار نہیں کر سکتا. آپ جا کے ان سے پوچھ لیں، ان کو میری ویڈیو دکھائیں، وہ اس بات کی کنفرمیشن دیں گے کہ یہ دنیا کی اعلیٰ ترین ویب سائٹ ہے اور اسکیزوفرینیا انڈیپینڈنٹلی شوگر کی بیماری کر سکتا ہے. تو یہ بہانہ آپ کبھی مت لے کے آیا کہ اسہال ہو گیا. اسہال نہ کہا کرو، یہ کہا کرو مرزا پاگل تھا، اس کو اسکیزوفرینیا تھا، سومیٹک سمپٹم ڈس آرڈر تھا، اس کو میراک تھا، میرام تھا، سائیکوسس تھا، بائی پولر ڈس آرڈر تھا. دنیا کی ہر لاعلاج ذہنی بیماری مرزے کو تھی. آپ کہیں گے پھر تو وہ کپڑے پہن کے بھاگتا پھرتا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایسے مریض وہی کرتے ہیں جو مرزا قادیانی نے کیا، اور یہ نہیں کہ انہیں ہر وقت بہت اونچائی پر اس کا اٹیک رہتا ہے، یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے بیماری. اور اسی لیے مرزے کی کتابوں میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ جب بیماری کا شدید حملہ ہوتا تھا تو اسے دورے پڑ جاتے تھے، ٹھا کر کے گر جاتا تھا، آنکھوں کے آگے کالا کالا اندھیرا آ جاتا تھا، اس کو چیزیں نظر آتی تھی. ہم نے آپ کو دکھایا جس کو سرا کہتے ہیں، اور پھر وہ اس کی ٹانگیں کھل جاتی تھی، پیشاب نکل جاتا تھا. مرزا فضل اس کا لڑکا پہلی بیوی سے آتا تھا، اس کی ٹانگیں دباتا تھا، سب پریشان ہو رہے ہوتے تھے. پھر گندی مٹی لا کے اس کے جسم پر ملتے تھے اور پھر وہ کئی گھنٹے بعد ٹھیک ہوتا تھا. یہ سب علامات پاگل پن کی علامات ہیں. آپ تو اپنی کتابوں میں وہ لکھ گیا ہوا ہے اور آپ نے وہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ اس پر یقین کیوں نہیں کرتے ہیں اور لعنت کیوں نہیں بھیج دیتے اس جھوٹے نبی پر جو ایک پاگل ہے؟ اسی لیے آپ کی جماعت کے لوگ کبھی مرزا قادیانی پر بات نہیں کریں گے. وہ کہیں گے آؤ جی وفات مسیح پر بات کریں، آؤ جی اجرائے نبوت پر بات کریں. کس بات کی وفات مسیح؟ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ ثابت کرنے سے تو جنبہ بھی نبی ثابت ہو جاتا ہے. یہ جو 12 پاگل جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہوا ہے آج کل، وہ بھی نبی ثابت ہو جاتے ہیں.
ثابت کرنا ہے تو مرزے کو نبی ثابت کرو، اور ایک پاگل کو نبی ثابت کرنا ناممکن ہے۔ یہ تو بہت تھوڑا حصہ ہے اس کے پاگل پن کا جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ دیکھیں آگے لکھا ہے there is an evidence from the pre-psychotic era in insulin coma treatment that schizophrenia itself is associated with insulin resistance۔ لو جی بات کر لو، سادہ زبان میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسکیزوفرینیا نہ صرف ڈائبٹیز شوگر کی بیماری کو کرتا ہے، بلکہ جو پری ڈائبیٹک سچویشن ہے جس کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، یہ آپ ٹیکنیکل لفظ ہیں ان کو بھول جائیں، وہ آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ڈائبٹیز اسکیزوفرینیا میں ہونا بہت کامن بات ہے اور اس کی وجہ اسکیزوفرینیا ہوتا ہے۔ لوگوں نے یہ ثابت کر رکھا ہے۔ اب اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہا ہے کو ماربیڈ جنرل میڈیکل ڈس آرڈر، آپ نے دیکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ کو ماربیڈ کو ہم اس کو کہتے ہیں جس کو ایک بیماری ہو، بیماری کو لیٹن لینگویج میں ماربیڈیٹی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ اسکیزوفرینیا کا جو مریض ہے اس کو اور بھی بہت سارے باتیں ہو سکتی ہیں، اور بھی بہت بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ یہ اس نے لکھا ہے پیپل ڈائگنوز ود اسکیزوفرینیا آر ایٹ رسک آف ڈیولپنگ سیورل کو اکرنگ میڈیکل کنڈیشنز، ٹھیک ہے، ان میں اس نے نیچے مثالیں دی ہیں، کہتا ہے کہ ان کو دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ان کو معدے کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، گیسٹرو انٹسٹائنل سمٹمز جو ہے سسٹم جو ہے انسان، اینڈوکرائن ایک اور سسٹم ہے، مطلب یہ ذرا مشکل ٹرمز ہیں، اور یورو جینیٹل ڈس آرڈر، دیکھیں میں نے خاص طور پر اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، میں پھر اس پر ایک ہائی لائٹ لگاتا ہوں۔ یورو جینیٹل ڈس آرڈر کا مطلب ہے پیشاب آنے کی بیماریاں، ٹھیک ہے، یورین انگریزی زبان میں پیشاب کو کہا جاتا ہے، یورو جینیٹل ڈس آرڈرز جو ہیں ان میں پیشاب کی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ یہ سب ان کا تعلق، وہ کہتا ہے جس کو اسکیزوفرینیا ہو اس کو ایسی چیزیں ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن ڈائبٹیز کے بارے میں تو وہ بڑی صراحت سے بیان کرتا ہے کہ یہ اسکیزوفرینیا کا ایک حصہ ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو دنیا کے جدید ترین طبی نالج سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مرزا کو شوگر کی بیماری اس کی ذہنی بیماری کی وجہ سے تھی، اور اس کی ذہنی بیماری ایک لاعلاج مہلک ترین ذہنی بیماری اسکیزوفرینیا تھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کو اور بھی بہت ساری ذہنی بیماریاں تھیں جن کو آج کل ملا کر انہوں نے سومیٹک سمٹم ڈس آرڈر کا نام دے دیا ہوا ہے۔ ایسا شخص جو اتنا فٹ بیٹھتا ہے، جو اپنی لکھائی میں ہمیں اپنے قلم سے لکھ کر ثبوت دے گیا ہوا ہے، اگر آپ اس کو نبی مانتے ہیں تو پھر سارے پاگلوں کو نبی مان لو، ٹھیک ہے، پھر آپ کا کسی کا علاج نہیں ہو سکتا کہ آپ ثبوت دیکھو اور پھر اس کا انکار کرو، ایسا تو پھر کرنا خاصی بیوقوفی کی بات ہے۔ اب آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ ویب سائٹ آپ بھی کھول سکتے ہیں، کوئی آدمی بھی اس کو کھول سکتا ہے، لیکن اس کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، کیونکہ اس پر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بڑی جدید ترین ریسرچ کے ساتھ اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں لوگ ریفرنس دیتے ہیں، یہ دیکھیں ریفرنسز اسکیزوفرینیا کے لکھے ہوئے، اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اسکیزوفرینیا نظر آ رہا ہے جہاں یہ چھوٹا سا ایرو ہے، اور نیچے یہ ریفرنسز، اس میں نے تو 12-13 نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے نیچے سینکڑوں کی تعداد میں ریفرنس ہے، اور ہر ریفرنس ایکٹیو ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ کس گروپ نے دنیا کے کون سے مشہور لوگوں نے ریسرچ کی ہے، اور یہ ان کا ایک آپ اگر پیچھے دیکھیں تو ان کے ساتھ آپ کو بعض جگہوں پر نمبر لکھے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ دیکھیں اس نے یہاں پر اینٹی سائیکوٹک کے ساتھ ریفرنس نمبر 34 لکھا ہوا ہے، جب آپ اس کو ریئل ٹائم میں کلک کریں گے تو آپ کو 34واں ریفرنس مل جائے گا۔ یہ دنیا کی اعلیٰ ترین ویب سائٹ ہے، اور یہ ریفرنسز جو ہیں یہ دیکھیے، میں نے آپ کو نہ صرف یہ جدید ترین میڈیکل سائنس دکھائی، بلکہ میں نے مرزا کے لکھائی سے، اس کے ریفرنس سے آپ کو ثابت بھی کیا ہے کہ اس میں وہ تمام علامتیں موجود ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ اسکیزوفرینیا والوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اور بھی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور ان کی ایک اور امپورٹنٹ کنڈیشن اس نے وہ یہاں لکھی ہے کہ یہ نشے کے بھی عادی ہوتے ہیں۔ اب کسی سے پوچھیں، اسکیزوفرینیا کا اور نشے کا عادی ہونا آپس میں بہت کلوز ریلیشن ہے ان کا۔
بعض بیماریاں ایسے لوگوں کو صرف نشے کے عادی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی شراب پیتا تھا ٹانک وائن کے نام سے، اور پھر یہ پورٹ وائن بھی پیتا تھا، یہ بھی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، اور پھر یہ افیون کا بڑا حصہ ڈال کے دکھاتا تھا۔ ہم آپ کو وہ ریفرنسز آج دکھائیں گے۔ یہ ریفرنس ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 320 اور حقیقت الوحی سے۔ اس میں لکھا ہے میرے دل میں القاء کیا گیا کہ ابتدا سے مفتری موت کے لیے یہ نشان مقرر ہے کہ وہ دو زرد، یہ وہی ریفرنس ہے جو حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دو زرد ہلکے زرد چادریں پہنے ہوں گے جیسے احرام باندھا جاتا ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ جی یہ دو چادریں کی جو انبیاء علیہم السلام کے اتفاق سے تعبیر ہے۔ دیکھیں تعویل کے علاوہ قادیانیت میں کچھ نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تعویل کرتا ہے وہ لانتی، جھوٹا اور کالے دل کا مالک ہے۔ اب دیکھیں اسی حدیث میں جس میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دو زرد چادریں احرام کی طرح پہنے ہوں گے۔ میں نے آپ کو بات بار بتایا ہے کہ احرام ہم عمرہ کرتے ہوئے پہنتے ہیں، احرام ہم حج کرتے ہوئے پہنتے ہیں، اور جب انسان فوت ہوتا ہے تو کفن بھی احرام کی ایک شکل ہے، اس میں بھی دو چادریں ہوتی ہیں، ایک بنا دیتے ہیں ایک اڑا دیتے ہیں۔ تو اس میں کون سی عجیب بات ہو گئی کہ مرزا قادیانی کو تعویل کرنی پڑی کہ احرام کی دو چادریں دو بیماریاں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے تعویل بھی اس سے کیسی کرائی کہ جدید ترین میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ مرزا نہ صرف ذہنی مریض بلکہ شدید ترین لاعلاج ذہنی مریض تھا۔ سکیزوفرینیا اور سمیٹک سمپٹم ڈس آرڈر جیسے لاعلاج اور خبیث ترین ذہنی امراض میں مبتلا تھا۔ تو مرزا نے کہا کہ، اور قرآن پاک میں 11 مرتبہ ایسا آیا ہے کہ نبی پاگل نہیں ہوتے، لیکن مرزا قادیانی تو کہتے ہیں میرا پاگل پن، میرا پیشاب، میرا پخانہ میری نبوت کا ثبوت ہے۔ آپ مجھے ایک بات سمجھائیں، جب وہ خود آپ کو بتا رہا ہے میں جھوٹا ہوں، میں پاگل ہوں، جب قرآن پاک کہتے ہیں نبی اپنی قوم کی زبان کے علاوہ کسی قوم میں پیغام نہیں لاتا، اور مرزا آپ کو انگریزی بول رہا ہے جو اس کو آتی ہی نہیں ہے سرے سے، فارسی میں الہام لا رہا ہے، عربی میں الہام لا رہا ہے، قرآن پاک کو الٹ سلٹ کر کے اپنے دماغ کے ساتھ اس کی توہین کر رہے ہیں، تو آپ اس کو مانی جا رہے ہیں۔ آپ سوچئے، آپ ایک منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو سے وہ پردہ ہٹائیں جو انہوں نے آپ کو آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے دماغ میں لگا دیا، آنکھوں کے سامنے لگا دیا۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس کلٹ سے باہر نکل کر ان کو دیکھیں کہ یہ کون ہے۔ جو ہی آپ کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹے گا آپ کو صاف نظر آئے گا ان کے اعمال وہی ہیں۔ یہ آپ کو ایک دھوکہ دیتے ہیں کہ ہماری نماز وہی، ہمارا روزہ وہی، ہماری عید وہی، ہمارا قرآن وہی، ہمارا کلمہ وہی، تو ہم کیوں مسلمان نہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مسلمہ کذاب، جسے کذاب کا نام میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کی نماز بھی وہی تھی جو مسلمانوں کی نماز، اس کا کلمہ بھی وہی تھا جو مسلمانوں کا کلمہ، وہ قرآن بھی وہی پڑھتا تھا۔ جب حقیقت یہ ہے کہ جب خالد بن ولید اس سے آخری مقابلے کے لیے فوج لے کر گئے تو وہ اور اس کے ساتھی بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ مسلمہ کذاب بھی روزے رکھتا تھا، لیکن وہ مرزا قادیانی کی طرح صرف ایک بات کہتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس نے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں خط لکھا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی زمین کا مجھے نبی مقرر کر دیا، آدھی زمین کا آپ کو نبی مقرر کر دیا۔ میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کذاب ہے۔ اس کا نام جب اس کا خط
کا جواب لکھا تو اس پر اوپر لکھا مسیلمہ کذاب کے نام. مسیلمہ کو کذاب کا نام میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس کی نماز بھی وہی تھی، اس کا روزہ بھی وہی تھا، اس کا قرآن بھی وہی تھا، اس کی عید بھی وہی تھی، اس کا کلمہ بھی وہی تھا. اب کس کی فیصلہ کو مانیں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو مانیں گے یا مرزا قادیانی جیسے کذاب اور ان دھوکے بازوں کا فیصلہ مانیں گے؟ اگر آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں ماننا ہے تو آپ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اسود انسی جو دوسرا جھوٹا دعوے دار میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، اس کی نماز بھی وہی تھی، اس کا روزہ بھی وہی تھا، اس کا قرآن بھی وہی تھا، اس کا کلمہ بھی وہی تھا. مسیلمہ کذاب تو مرزا کذاب کی طرح الہام بتایا کرتا تھا لوگوں کے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. مرزے کو بھی ایسے ہی الہام ہوتے تھے اور وہ بھی قرآن کو الٹا سیدھا کرتا ہے، لیکن اسود انسی تو یہ سب کچھ بھی نہیں کرتا تھا. میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ وہ کذاب، زندیق اور کافر تھا. آپ ایک دفعہ اس کلٹ سے باہر کھڑے ہو کر دیکھیں، وہی نماز جو آپ کو جس کا لولی پاپ دیتے ہیں، جس کا دھوکہ دیتے ہیں، ہماری نماز بھی وہی، ہمارا کلمہ بھی وہی، ہمارے روزے بھی وہی، ہمارا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ مرزا طاہر کی ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی، وہ تو کہتا ہے کہ تذکرے میں اور قرآن میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تذکرہ بھی قرآن ہی ہے. ہمارے پاس ویڈیو ہے. اور نہ اس کے سب باتوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ ہم نے آپ کو ثبوت دکھائے ہیں کہ آپ کے یہ جعلی خلیفے کہتے ہیں نہ ہی جنت ہے نہ ہی دوزخ ہے، یہ سب دماغی فطور ہے، نہ ہی حساب کتاب ہوگا. اسی لیے یہ آپ کو دھوکہ دینے میں ذرا بھی نہیں چوکتے. آپ اس دھوکے میں ہرگز نہ آئیں کہ ہماری نماز بھی وہی، ہمارا کلمہ بھی وہی، ہمارا قرآن بھی وہی، ہماری عید بھی وہی. ایسا کچھ نہیں ہے. مسیلمہ کذاب کا اور اسود انسی کا نماز بھی وہی تھی، کلمہ بھی وہی تھا، قرآن بھی وہی تھی، عید بھی وہی تھی، روزے بھی وہی تھے، لیکن میرے آقا اور مولا کا فتویٰ تھا کہ یہ کافر اور زندیق ہیں. یہی فتویٰ مرزا قادیانی پر جاری ہوتا ہے. اب دیکھیں وہ تعویلیں کر رہا ہے. کہتا ہے کہ جو دو فرشتے جن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے، ان سے مراد ہے کہ علم یعنی عقل اور نقل کے، کہہ رہے دو فرشتوں سے مراد ہے ایک وحدی علم یعنی عقل اور نقل کے ساتھ اتمام حجت جو بغیر کسب اور اکتساب کے اس کو عطا کیا جائے گا، اور دوسری اتمام حجت نشانوں کے ساتھ جو بغیر انسانی دخل کے خدا کی طرف سے نازل ہوں گے. تعویل فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے اس کے بارے میں. سوائے تعویل، اور تعویل پر اتنی لعنت ہے قادیانیوں پر اللہ تعالیٰ کی کہ مرزے نے کہا ہم مکہ اور مدینہ میں مریں گے، انہوں نے کہا اس سے مرنے سے مراد فتح ہے، مکہ اور فتح. آپ لوگ اتنے ذہنی طور پر معذور ہو چکے ہیں کہ آپ ان فراڈیوں کی، ان دھوکے بازوں کی، ان جال ساز زندگیوں کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانی جا رہے ہیں، جبکہ خدا تعالیٰ آپ کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. آپ اللہ کی بات ہی نہیں مانتے. لیکن یاد رکھو آپ کو جانا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. آپ چاہو یا نہ چاہو وہ دن ضرور آئے گا. یہ دیکھیں آگے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اب حدیث میں بیان کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی خواب نہیں ہے، کوئی کشف نہیں ہے. آپ نے ہوش و حواس میں میرے آقا مولا نے اور میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوش و حواس جیسا آدمی تو دنیا میں نہیں پیدا ہوا. انہوں نے کہا
کہ کوئی کشف نہیں، بلکہ صاف صاف بیان کیا. آپ احرام پہنے ہوئے ہوں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہوگا. آپ کے ہاں تو نہ جن ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک ثبوت دیتا ہے کہ جن ہوتے ہیں، اور یہ جن ہی تھے جنہوں نے مرزا طاہر کو مار دیا. خدا تعالیٰ انہیں مقرر کر دیتا ہے ایسے آدمیوں کے. 6 ہفتے نہیں گزرے الیاس ستار کے مقابلے میں زبان بند کر دی اللہ تعالیٰ نے اس زندیق کی. آپ دیکھیں وہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ آپ کی شبیہ تک بیان کیا کہ آپ کے جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے بالوں سے قطرے گر رہے ہوں گے جیسے آپ ابھی ابھی نہا کے نکلنے ہیں. اب مرزا کہہ رہا ہے کہ جی اب مرزا کے تو نہ بال صحیح نہ وہ نہاتا بھی تھا. اس نے کہا اس کشف، حالانکہ یہ کشف تھا ہی نہیں. مرزا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھتا ہے. کہتا ہے اس کشف کے، کون سا کشف؟ کوئی کشف نہیں. یہ حدیث ہے میرے آقا و مولا کی، ہوش و واس میں انہوں نے کہا ہے. یہ کہتے ہیں اس کشف کے معنی یہ ہے کہ مسیح موعود اپنی بار بار کی توبہ، مطلب ہر بات کی تعویل، ہر بات جیسے دنیا ہی سچ نہیں ہے. یہ زندیقیت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہر چیز کی تعویل کرتا پھرے. بلکہ یہ تو تعویل انہوں نے ابراہیم، آپ کو میں نے وہ ریفرنس دکھایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو جب فرعون نے آگ میں پھینکا تو آپ کے نورے نے تعویل کی. اس کا مطلب تو جناب علم و معرفت کو آگ میں پھینکنے، اور مرزا نے خود کہا نہیں یار اس کی تعویل نہ کر، اس کی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹھیک ہی ہے ایسے. یہ حالت ہے آپ کے اس کلٹ کی. آپ سوچتے ہی نہیں، آپ غور ہی نہیں کرتے آپ کن کے ساتھ ہیں. یہ دیکھ لیں. اور مرزے کی تو یہ حالت تھی، غسل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ کو میں نے بتایا اس کے شلوار پیشاب سے ڈوبی رہتی تھی، پیشاب میں پخانہ نکل کے بھرا ہوتا تھا پیشاب. اس کے باوجود وہ 7 دن نہاتا نہیں تھا، کپڑے نہیں بدلتا تھا 7 دن. جس کو دن میں 100 بار پیشاب آئے، درجنوں بار پخانہ آئے، جو گرمیوں میں گرم کوٹ پہن کے پھرتا ہو جون جولائی کے مہینے میں، جو گرمیوں میں جون جولائی کے مہینے میں جرابیں پہن کے پھرتا ہو، اور سردیوں میں تو حال ہی ہوتا تھا 2 3 جرابوں کے جوڑے پہنتا تھا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، میں آپ کو ہر یہ ریفرنس دکھا سکتا ہوں. اب اس آدمی کا اس حدیث سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اب آپ کہیں گے لو جی یہ تو تم کہے جا رہے ہو 7 دن کپڑے نہیں بدل، دکھاؤ تو بھلا کہاں لکھا ہے. یہ لیں جی آپ دیکھ لیں، آپ کی شاید اس سے تسلی ہو جائے. یہ کتاب کا نام ذکر حبیب ہے. یہ آپ کا ایک جعلی مفتی صادق تھا، اس کی لکھی ہوئی ہے. صفحہ نمبر 25 ہے. یہ تبدیل لباس، یہ جی وہ شخص لکھ رہا ہے جو اس کا بڑا مرید بنا پھرتا تھا. کہتا ہے کہ ایک دفعہ شیخ رحمت اللہ صاحب نے کسی کے اخراجات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مفتی موعود کی خدمت میں عرض کیا کہ انہیں چاہیے روزانہ 1 دھویا ہوا کرتا یا پجامہ. اور وہ تو کہے گا ہی نا شیخ رحمت اللہ. جو بھی اس آدمی کے قریب جاتا تھا اسے سخت بدبو آتی تھی اس شخص سے. آپ کو یہ بتاتے نہیں ہیں یہ بات میں نے ان خاندانوں سے سنی ہے جن کے آباء و اجداد، جن کے باپ یا دادا اس زمانے میں زندہ تھے. اور یہ بات عبد المنان صاحب نے بھی مجھے بتائی، کیونکہ عبد المنان صاحب انفارچونیٹلی فوت ہو چکے ہیں. میں نے ان سے بہت دیر بات کی اور میں نے ان سے یہ سوال خاص طور پر پوچھا تھا کہ آپ کے والد کیا کہتے تھے مرزا قادیانی کے بارے. کہتے ہیں کہ میرے والد تو اس کے قریب کھڑے ہی نہیں تھے ہوتے. اس کے اپنے الفاظ تھے. کہتے ہیں کہ وہ میرے والد بھی نہیں نہاتے تھے، وہ بھی نہیں نہاتا تھا. خیر یہ ان کا مسئلہ ہے. یہ دیکھیں وہ تو کہے گا کہ روزانہ دھویا ہوا کرتا پجامہ بدل لیا کرے. ٹھیک ہے. اب وہ لوگوں کو بدبو آ رہی ہے آدمی سے، وہ ایسے ہی کہیں گے اس سے زیادہ اپنے اخراجات کو نہ بڑھائیں. حضرت صاحب نے اس پر فرمایا ہم تو ہفتہ میں 1 بار کپڑے بدلتے ہیں. قادیانیوں میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کس دجل کے پیچھے لگے ہوئے. دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب، اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی.
یہ تو ان سے تو ڈبے پیر اچھے ہیں. آپ اس کو آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں, آپ کو ایک ایک ریفرنس میں دکھاتا ہوں, اور آپ کا دل نہ دکھے اس لیے صرف آپ کی کتابوں سے دکھاتا ہوں, ورنہ میرے پاس ایک لائبریری پڑی ہے, ہزاروں کتابیں پڑی ہیں جو دوسروں نے مرزا قادیانی کے دجل پر لکھ رکھی ہیں. ایک پاگل شخص نے, اور آپ یہ نہ کہیں وہ پاگل تھا تو ہم اتنے کہاں سے, جناب وہ پاگل تھا, اس کے ٹرینر تھے اس کے ساتھ, اس کا ایک خاص مقصد تھا جو ہلکا سا حل ہو رہا تھا, پھر اس کو کاروبار بنا دیا اس کے پاگل پن کو دوسرے. اب آپ اندازہ کریں بو کے کیسے بھپکے اٹھ رہے ہوں گے اس میں سے. اب آپ کو ہم اور باتیں بتاتے ہیں. جو سکیزوفرینیا ہے نا, اب ان کو بچہ ہو سکتا ہے اگر وہ جوان ہو, لیکن جن کو ایک عرصہ سکیزوفرینیا رہے ان کو انفرٹیلٹی بھی ہو جاتی ہے, اور جو ڈائبیٹک ہو اس کو بھی امپوٹنس, جس کو ریکٹائل امپوٹنس کہا جاتا ہے میڈیسن میں, اور انفرٹیلٹی یعنی کہ جو سپرم کاؤنٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے جس سے بچے ہوتے ہیں. یہ ٹیکنیکل لفظ ہیں, آپ ان کے بارے میں اتنا نہیں کریں. اس کا آسان زبان میں یہ مطلب وہ نہ صرف نامرد ہوتے ہیں, ان کے ہاں کوئی بچہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹریجڈی کی بات یہ ہے کہ سوائے مرزا سلطان کے اور سوائے مرزا فضل کے, جو بڑے دو لڑکے تھے جنہوں نے اسے کبھی قبول نہیں کیا. اور آپ کو میں ایک حیرت کی بات بتاؤں, میرے پاس وہ آرٹیکل چھپے ہوئے ہیں اخباروں میں مرزا سلطان کے جو اسلام کے بارے میں وہ لکھتا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس کے بڑے لڑکے مرزا سلطان کو اسلام کے بارے میں نہیں پتا, تو آپ غلط سمجھتے ہیں. میرے پاس وہ آرٹیکل موجود ہیں جو اسلام کے بارے میں لکھتا تھا, اور اس کا اسلام کے بارے میں بہت سخت علم تھا. اس نے اپنے باپ کو کبھی نہیں, بزرگ بھی نہیں مانا. وہ تو اس سے شدید نفرت کرتا تھا مرزا قادیانی سے. اور جب وہ بستر مرگ پر پڑا تھا تو یہ جو آپ کا مرزا زانی ہے جس نے اپنی ساری بیٹیوں سے زنا کیا, جو بشیر الدین محمود جسے آپ کہتے ہیں, یہ اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہے کہ چلو قادیانی ہو گیا, قادیانی ہو گیا, چلو قادیانی ہو گیا. فراڈ, یہ دھوکہ بازی, ہر جگہ دھوکہ بازی, کہیں دھوکہ بازی سے نہیں رکتا آپ کا کلٹ. یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ مرزا نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہوا ہے, جب میں نے نئی شادی کی تو مدت تک مجھے یقین رہا میں نامرد ہوں, اور وہ نامرد تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس کی کتابوں میں وہ ہر چیز اس نے لکھی ہوئی ہے اپنی. مجھے یہ لکھا ہوا لا کر دکھائیں کہ وہ اپنی بیوی نصرت جہاں کے ساتھ کب رہتا تھا. وہ تو سوتا بھی وہ ٹائلٹ والے کمرے میں تھا, اس کی ٹانگیں بھی بھانو دباتی تھی اور وہ ڈاکٹر نہیں دباتی تھی جو اس کے ساتھ رہتی تھی عورتیں. وہ ہوتا کب تھا نصرت جہاں کے ساتھ؟ آپ وہ بھی لکھا ہوا کبھی دکھا دیں. ہے ہی نہیں ہے. وہ اپنے سکیزوفرینیا کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی مردانگی ظاہر ہو, کیونکہ اس میں مردانگی نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لڑکیاں آتی تھی اور اس کے ساتھ کھی کھا کرتی تھی, اور ایک چارپائی پر مرزا بیٹھا ہوتا تھا, 5-7 لڑکیاں ہوتی تھی, اور باہر جاتا تھا تو 15-20 عورتیں ساتھ ہوتی تھی. وہ یہ سب کچھ اپنے پاگل پن کو تسلی دینے کے لیے کرتا تھا کہ میں بڑا مرد, حالانکہ اس میں مردانگی بالکل نہیں تھی. اور یہی بات جب وہ شادی کرنے جا رہا تھا اس کے مریدوں نے اسے کہی کہ مرزے کیا کر رہے ہو, تم تو شادی کے قابل. اور یہی بات حکیم نورے تک نے اسے کہہ دی. لیکن پھر پہلے تو بڑی اپسیٹ ہوئی نصرت جہاں بیگم, اس نے ماں باپ کو لکھا تم نے میری زندگی خراب کر دی, یہ ہو گیا, میں نہیں یار, آؤ لے جاؤ مجھے. پھر اس نے ایڈجسٹ کر لیا, اور دوسروں کے ساتھ ایشیں کرتی پھرتی تھی. ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ یہ مرزا خاندان کا, سب پتہ لگ جائے گا. اب دیکھو مرزا کیا کہتا ہے کہ جو نامرد ہو, کہتا ہے کیا تمہیں خبر نہیں کہ مردمی اور رجولیت انسان کی صفات محمودہ میں سے ہیں, ہیجڑا ہونا کوئی اچھی صفت نہیں. مرزا تو خود اقرار کر کے کہتا ہے کہ وہ ہیجڑا تھا, اور وہ ہیجڑا یقیناً تھا, کیونکہ سکیزوفرینک ہیجڑے ہوتے ہیں.
اور جو اسکیزوفرینیا کے ساتھ جس کو اس کی مین کمپلیکیشن جو ڈائبٹیز ہے وہ ہو جائے تو وہ تو پکے ہی جڑے ہوتے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لیں. یہ آپ کو اس لیے ہم ثبوت دکھا رہے ہیں کہ وہ پاگل تھا. اب دیکھو روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ 376 ہے، حقیقت الوحی ہے. یہ دیکھیں جی اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس نے کہتا ہے کہ اس کا نشان، اس کی نبوت کا نشان، مرزے کی نشان نمبر 166، اس قسم کے نشان وہ لکھتا ہے: مجھے 2 بیماریاں مدت دراز سے تھی، ایک شدید درد سر جس سے میں نہایت بے تاب ہو جاتا تھا، ہولناک عوارض پیدا ہو جاتا. دیکھیں درد سر سے ہولناک عوارض نہیں پیدا ہوتے. اس کو درد سر نہیں تھا، اس کو مینٹل النس تھی. ہم نے آپ کو ثبوت دکھائے ہیں، وہ لکھ کر دے گیا ہوا ہے. اور یہ مرض قریباً 25 برس تک دامنگیر رہی اور اس کے ساتھ دوران سر بھی لاحق ہو گیا. دیکھیں وہ پاگل پن کو دوران سر کہتا ہے. اور طبیبوں نے لکھا ہے ان عوارض کا آخری نتیجہ مرگی ہوتی ہے. چنانچہ میرے اب جو اس کا بڑا بھائی تھا نا غلام قادر، میں ایک ویڈیو بنائی ہے مرزے کی بایوگرافی پر، اس میں غلام قادر کا بھی ذکر ہے، آپ وہ بھی دیکھنا. یہ اس کا بھائی اس کی زندگی میں 1883 میں فوت ہو گیا. اور یہ جو چیز بیان کر رہا ہے وہ یہاں تو ایک شدید صدمے سے فوت ہوا، یا اس کے سر میں برین ٹیومر ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ اس سے مارا گیا. اور مرزا اسکیزوفرینیا کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت بیمار سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی واہ واہ میں تو مارا ہی گیا. ٹھیک ہے. اور مرزا یہ بیان کرتے ہوئے دیکھیں یہی بات کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے بھی ایسی مرضی ہے، میرا دماغ بھی ایسا ہے، اور میں بھی کہیں اپنے بھائی مرزا غلام قادر کی طرح مارا نہ جاؤں. میں آپ کو وہ صفحہ ایک بار پھر دکھانا چاہتا ہوں. اس میں ایک خاص بات میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو اسکیزوفرینیا ہوتا ہے نا، دیکھیں دی لائف، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، پھر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ بھی اللہ کا ایک نشان ہے، اس لیے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. دی لائف ایکسپیکٹنسی آف پیپل ود اسکیزوفرینیا از ریڈیوسڈ بائی مور دین اے ڈیکیڈ. کہتا ہے جس کو اسکیزوفرینیا ہو اس کی لائف ایکسپیکٹنسی، کہتے ہیں کہ کتنے سال وہ زندہ رہے گا، وہ 10 سال سے زیادہ کمی ہو جاتی ہے اس کی لائف ایکسپیکٹنسی میں. مرزے نے بار بار کہا اس کی عمر 80 سال ہوگی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا صحیح احادیث میں درج ہے. مرزا 67 کی ایج میں مارا گیا اللہ کی لعنت سے. وہ 70 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچا. یہ ایک بڑی الگ ڈسکشن ہے، لیکن 80 سال سے وہ 12 سال 13 سال کم رہی اس کی. اس کا جلدی مر جانا بھی اس کے پاگل پن کا اللہ تعالیٰ نے ثبوت بنا دیا. یہ دیکھو دنیا کی سب سے بڑی میڈیکل ویب سائٹ کہتی ہے کہ زندگی 10 سے 12 سال 10 سال سے زیادہ کم ہو جاتی ہے اسکیزوفرینکس کی. اب آپ خود فیصلہ کرو کہ آپ کیا کریں گے. یہ دیکھیے جی، یہ مرزا پھر اسکیزوفرینیا کی نشانی. اب میں نے آپ کو ایک بات اور بتائی تھی، یہ دیکھیں اس سے پہلے کسی نے یہ دیکھیں ایک بنایا ہے کہ مرزے کی بیماریاں بے شمار تھیں: بدہضمی، تشنج، دک، مراق، مرام، دماغی بے ہوشی، یہ کسی ایسے شخص نے لکھا ہے جو ڈاکٹر نہیں ہے، جو میڈیکل سائنس سے اتنا، لیکن اس نے ٹھیک ہی لکھا ہے. ڈائبٹیز ہے، ہسٹیریا ہے، سل ہے، تشنج ہے، لیکن اس سب کا ایک سنگل ڈائگنوسس ہے: مینٹل النس. یہ ساری چیزیں مینٹل النس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. ان سب کا شاخسانہ اسکیزوفرینیا اور سومیٹک سمپٹم ڈس آرڈر ہے. وہ اس کا مین ڈائگنوسس ہے مرزا قادیانی کا. اب آپ دیکھ لیں، اس کے ساتھ بہت کچھ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ لینا ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اب دیکھیں، آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ ہفتہ ہفتہ کپڑے نہیں بدلتا ہے.
جرابیں پہنتا ہے، آپ نے کہا یہ جی جرابیں، دیکھیں ہمارے پاس تو سیرت المہدی ہے، آپ کی جعلی روایت نمبر 378 ہے، صفحہ نمبر 344 ہے، حصہ دوم ہے، یہ اسی کے لڑکے بشیرے نے لکھی ہوئی ہے۔ بعض دفعہ جب حضور جراب پہنتے تھے تو بے توجہی کے باعث کے عالم میں ان کی ایڑی پاؤں کے اوپر کی، پاؤں کے تلے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف۔ دیکھیں نبی بے ہوش نہیں ہوتا، پاگل بے ہوش ہوتا ہے، نشئی بے ہوش ہوتا ہے، شرابی بے ہوش ہوتا ہے، نبی بے ہوش نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کیسے ایسے شخص کو نبی چن سکتا ہے جو بے ہوش اتنا ہو کہ اسے اپنی خبر نہ ہو؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک اس طرح کے بے ہوش اور پاگل شخص پر جو اس طرح کی باتیں لکھ کر چھوڑ گیا ہے کبھی نبی بھی ہو سکتا ہے؟ اور بارہا ایک کانچ کا بٹن دوسرے کانچ میں لگا ہوتا تھا، اسے تو اپنی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ ہے، پہلی تو ذہنی بیماری تھی مرزا قادیانی کو، اور پھر اس کی وجہ سے اس کو ڈائبٹیز بھی ہو گیا اور بیماریاں بھی لگ گئی، لیکن اصل بیماری سکیزوفرینیا اور ایس ایس ڈی۔ اب یہ دیکھ لیں آگے، اس نے اگلی روایت میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت مفتری موعود کو اپنی وفات سے پہلے سالہ اسہال یعنی پخانے بہت آتے تھے۔ آپ نے تو خود لکھا ہوا ہے یہ باتیں، پھر آپ ہمیں کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے لکھوائی ہوئی ہیں آپ سے، کیونکہ اس کے جاننے والوں میں کچھ ڈاکٹر بھی تھے، لیکن وہ بڑے مجھے لو کوالٹی کے ڈاکٹر لگتے ہیں جنہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ مرزا قادیانی کو ہو کیا رہا ہے۔ ان میں تو کچھ لوگ سمجھتے بھی تھے کہ یہ ہے جو اسماعیل جس کا نام ہے، یہ میر محمد اسماعیل، اس نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ یہی اس کو مرزا کو بتاتا تھا کہ تجھے تو ہسٹیریا ہے، آپ ان کی روایتیں پڑھیں۔ وہ اس کو کہتے تھے تجھے مراق اور مرام ہے، اس کا علاج کر۔ وہ تو اسے مرزے کو مرزے کی زندگی میں پاگل کہتے تھے، لیکن آپ ہے کہ آپ نے تو کاروبار اس پر کھڑا کیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ بھی آپ کی سیرت المہدی میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 548 ہے، حصہ سوم ہے۔ یہ وہ جو نسخے بناتا تھا اس میں فین کی بڑی مقدار شامل کرتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ زد جام عشق یعنی اپنے ہیجڑا ہونے کی دوائی اس نے بنائی۔ میں نے آپ کو بتایا وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو حکیم ہی سمجھتا تھا، اسی لیے وہ مرزا طاہر بھی ایک حکیم بنا پھرتا تھا، آتا اس کو مٹی نہیں تھی میڈیسن کی۔ زد جام عشق، یہ دیکھیں جی اس کا فارمولہ مرزا قادیانی کا۔ چنانچہ وہ نسخہ بہت ہی بابرکت ثابت ہوا۔ خلیفہ اول فرماتے تھے کہ میں یہ نسخہ ایک بے اولاد، وہ تو کہے گا کیونکہ اس کی نصرت جہاں کے ساتھ بچے ہوئے جا رہے تھے، کچھ تو اس نے پیش کرنی تھی نا اس کی توجیہ، اور پیش کرنے والا کون ہے؟ جو اس کا بوائے فرینڈ تھا نصرت جہاں کو، اس کو لے کے لاہور میں عیش کرتا تھا۔ تو میں نے یہ نسخہ ایک بے اولاد امیر کو کھلایا، خدا کے فضل سے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس پر اس نے ہیرے کے کڑے ہمیں نظر دیے تاکہ مرزا ٹھنڈا رہے کہ یہ بچے کتوں آ رہے ہیں، میں تو مرد ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھو جی اس نسخے میں کیا ڈالا جی، زعفران، دار چینی، جائفل اور افیون، اور ان سب کی ہم وزن کوٹ کر گولیاں بناتے ہیں اور روغن سم الفار میں چرب کر کے رکھتے ہیں، روزانہ ایک گولی استعمال کرتے ہیں۔ مرزا تو دو گولیاں بھی روزانہ کھا لیتا تھا اس کی۔ یہ دیکھیں فین، چرسی۔ اب دیکھیں ملفوظات میں مرزا خود ہی لکھتا ہے، اب دیکھیں اس کو تو پتا تھا نا فین کیا کرتی ہے لوگوں کو۔ دیکھیں اس نے لکھا ملفوظات جلد 2 میں ہے، صفحہ نمبر 321 ہے، کہتا ہے جو لوگ افیون کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں موافق آ گئی، وہ موافق نہیں آتی۔ تو مرزا جی تم خود کیوں کھا رہے ہو؟ پاگل تھا، پاگل، سکیزوفرینک۔ یہ دیکھو جی مرزا افیون کھا رہا ہے، کہتا ہے کہ کہتے ہیں موافق نہیں آتی، دراصل وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے اور قوا کو نابود کر دیتی ہے، جیسے آنکھیں نہ کھلنا، پڑے رہنا کمرے میں، ٹوائلٹ میں جا کر کنڈی لگا لینا اور 3 گھنٹے بعد نہ آنا۔ یہ دیکھو جی یہ مرزا نے لکھا ہوا ہے اپنے ہی چرسی ہونے کا ثبوت۔ یہ دیکھیں اور پڑھ لیں، حضرت فرمایا کہ
ہر ایک شے کے لیے 40 دن ہی ہیں. بات یہ ہے کہ شراب اور اس کی بہن بھرا، بھنگ، افیون وغیرہ ایسی خراب شے ہیں کہ اس سے مٹی پلید ہو جاتی ہے. مرزا تیری مٹی تے پلید ہو گئی. یہ دیکھو اسے پتا تھا اس کی مٹی پلید ہو رہے. لوگ ایسا نہیں کہ لوگ اسے بتاتے نہیں تھے. میں آپ کو کسی بکس سے نہیں کہہ رہا، مجھے کوئی بکس نہیں، میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام، سچا پیغام کسی کو بھی پہنچاتا ہے، اس کا ایک حرف بھی پہنچاتا ہے تو اس کے لیے بڑی جزا ہے. تو میں تو صرف اس لیے کرتا ہوں میری طرف سے آپ اس کلٹ میں لگے رہو. اگر اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم تو آپ کو صرف بتاتے ہیں کہ آپ کو انہوں نے ایک غلط چیز کی کہ جناب مولوی ہمارے دشمن، منافق، ہمارے خلاف بکس لے کر کھڑے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو وہی بات کہتے ہیں جو میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد انسی اور مسلمہ کذاب کے بارے میں اپنی زندگی میں کہی. وہ وہی بات کہتے ہیں اور کوئی بات نہیں کہتے. یہ آپ کو خام خواہ ان کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں. یہ اگلا والا ریفرنس اوپیم کا ہے، یہ پیج 649 ہے. یہ جی مرزا طاہر کی کتاب ہے ہومیوپیتھی، ٹھیک ہے، اس کا یہ صفحہ نمبر 649 ہے. کہتا ہے اوپیم افیم کو کہتے ہیں انگریزی زبان میں. اس کو اصل میں تو افیم لکھنا چاہیے تھا، اس نے اردو میں اوپیم ٹکا دیا. پاگل پن تو سارے خاندان میں ہے نا. اوپیم کے مرگی کے دورے عموماً نیند کی حالت میں ہوتے ہیں اور دورہ چیخ سے شروع ہوتا ہے. ہم نے آپ کو ریفرنس بتایا نا کہ مرزا کر کے چیخ مارتا تھا. مریض کو کالی چیزیں، شیطان، آگ اور یہ کہتا تھا کالی کالی چیزیں اٹھ رہی ہیں. پھر آپ کو میں نے ریفرنس دکھایا تھا، کہتا تھا وہ بڑے بڑے بالوں والی چیز آئی، اس کا نام سرا تھا، میں نے ٹھا سے اس کو ہاتھ مارا، میری بیماریاں ٹھیک ہونے لگی. یہ دیکھو اس کے لڑکے، اس کے پوتے مرزا طاہر نے صاف لکھا ہوا ہے کہ جو فیمی ہوتا ہے نا، ایک تو وہ پاگل تھا، اوپر سے فیم کے اثر کی وجہ سے بھی یہ دورے پڑتے تھے. مریض کو کالی چیزیں، شیطان، آگ، قتل و غارت کے نظارے نظر آتے ہیں اور دل میں خاص قسم کا خوف بیٹھ جاتا ہے. اس لیے مرزا نے کہیں بھی باہر جانا ہوتا تھا نا، وہ پولیس کو فون کرتا تھا، بھائی مجھے پولیس کا اسکارٹ چاہیے، مجھے بڑا شدید خطرہ ہے. لوگوں کے بغیر کہیں جاتا نہیں تھا. اس کو پیرانائڈ سائیکوسس کہتے ہیں میڈیسن میں. اور ان کو لگتا ہے کہ انہیں کوئی اٹھا کر لے جا رہا ہے. خوف کے علاوہ اچانک غیر معمولی خوشی پہنچنے سے اگر دماغ پر اثر ہو جائے اور اس کے بعد اثرات باقی رہ جائیں تو افیم کے علاوہ کافیہ بھی مفید ہے. تو اوپیم کے علاوہ کافیہ بھی مفید ہے. یہ دیکھ لیں جی، اس کو ایک کتاب لکھنے والے سے پوچھیں، افیم کے اثر بتا رہا ہے اور مشورہ بھی دے رہا ہے کہ افیم اور کافیہ کا استعمال کرو. اب یہ بات جو میں نے سرخ رنگ میں لکھی ہے یہ میرا فتویٰ نہیں ہے. یہ مرزا قادیانی کے پوتے جس کو تم خدائی خلیفہ کہتے ہو آپ لوگ، مرزا طاہر، جو مرتد مباہلے کے نتیجے میں کتے کی موت مارا گیا. میں نہیں کہتا آپ کو برا لگتا ہے لیکن اصل میں ہوا ہے، میں اس کا آنکھوں دیکھا گوا. اوپیم کے مریض کو گپیں مارنے اور بلا وجہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے جسے وہ خود محسوس نہیں کرتا، مگر بے مقصد گپیں مارنے اور جھوٹ بولتے چلے جانے کی لاشعوری عادت میں مبتلا ہوتا ہے. اگر آپ صرف یہی بات یاد رکھیں تو آپ کی بہت ساری لکھائیاں مرزا قادیانی کی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اسی وجہ سے آپ کے یہ سارے جعل ساز مرزا قادیانی پر تو بات ہی نہیں کرتے، اس کی کتابوں کے تو قریب نہیں جاتے. کہتے ہیں آؤ جی وفات مسیح پر بات کرو، اچڑائے نبوت بات کرو. لعنت اللہ علی القاصد. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وفات مسیح پر بات کی، کوئی ضرورت نہیں ہے اجرائے نبوت پر بات کرنے کی. بات کرنی ہے تو بات کرو مرزا قادیانی پر، کیونکہ وہی ہے نا، کلیم تو وہی کر رہا ہے نا، آفس آف دی پروفٹ، کہ میں نبی. تو پھر آؤ ثابت کرو کہ وہ نبی ہے. کون سی وفات مسیح؟ یہ سب فراڈ مرزا قادیانی نے سر سید خان سے سیکھا تھا، لیکن سر سید ڈر گیا.
وہ جن کی شارٹ لسٹ ہوئی تھی نا یہ نبی بننے کے لیے، ان میں سر سید کا نمبر 1 تھا، اس کو انہوں نے سر کا خطاب بھی دیا، یہ بھی اس نے غلطی کی، اور اس نے وہ لائن کراس کرنے سے انکار کر دیا۔ مرزا پاگل تھا، اسکیزوفرینک تھا، اس نے کہا کہ یہ لائن کی چیز ہے، میں تو خدا بن کر دکھا دوں گا تم کو۔ یہ دیکھو اوپیم کے بارے میں غور سے پڑھو، گپیں مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں بے مقصد اور کسی چیز پہ نہیں رکتے۔ یہی تو مرزا کے ہم آپ کو سارے اس کی لکھائی ہوئی ریفرنس دکھاتے ہیں۔ جو آدمی کہہ رہے اس میں ولدی، اس کا ایک الہام ہے، اے میرے بیٹے سن، یہ اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے فمن یرجو لقاء ربہ، اگر تمہیں اپنے رب سے ملنے کی ذرا بھی امید ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو نیک عمل کرو، صالح عمل کرو۔ اور سب سے صالح عمل کیا ہے؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ مرزا تو خود خدا بنا بیٹھا، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اسم ولدی، اے میرے بیٹے سن، انت منی بمنزلتی اولادی، تو میرے سے میری اولاد کی طرح ہے، انت منی بمنزلتی بروزی، تو بھی ایک خدائی ہے میری طرح کا۔ کبھی کسی نبی نے ایسی باتیں کی ہیں؟ اب دیکھو جی، شراب کا اور فیم کا، چرس و بھنگ کا اثر دیکھو۔ مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب ماں چند خدام کے فوٹو کھنچوانے لگے تو فوٹوگرافر آپ سے عرض کرتا تھا حضور ذرا آنکھیں کھول کر رکھیں ورنہ تصویر اچھی نہیں آئے گی، اور آپ نے اس کے کہنے پر ایک تکلف کے ساتھ آنکھوں کو کچھ بھئی کھلتی نہیں تھی میرے بھائی۔ چرس بھنگ کا اتنے سال کا نشہ کہاں اثر کرے کھولے گا وہ اپنی آنکھ، اس کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تو نشہ ذرا کم ہونے لگتا تھا ڈبل ڈوز لے لیتا تھا۔ یہ دیکھو جی، یہ آپ بھی پڑھ لینا، یہ نہ کہنا ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ آپ اپنی کتابیں چھاپتے ہو، ریفرنس ادھر ادھر کر دیتے ہو، کہ او جی مولویوں نے کتنے ہے ریفرنس، اور لو جی صفحہ کھولو، ہے ہی نہیں ریفرنس۔ اتنے جھوٹے ہیں آپ کے یہ جال ساز مربی، اور ان کو پڑھاتے بھی کیا ہیں؟ ان کو حدیث کے نام پر صحیحین نام کی ایک انہوں نے کتاب چھاپ رکھی ہے آپ کے جال سازوں نے، جس میں آدھی سے زیادہ حدیثیں صریحاً موجود ہی نہیں ہیں کسی اور کتاب، لیکن آپ کے مربیوں کو وہ پڑھا دیتے ہیں۔ آپ کے کئی مربی چھوڑ گئے ہیں اس جماعت کو، میں نے خود دیکھا ان کا نصاب۔ میری تحقیق آپ پر بہت ٹھیک ہے، آپ کے تو مربیوں نے اتنی مرزے کی کتابیں نہیں پڑھی جتنے میں نے پڑھ لی۔ دیکھیں جی، سیرت المہدی حصہ 2 صفحہ 364 پر لکھا ہے، یہ صاف اثر ہے۔ اور دیکھیں مرزے کی تصویریں پرانے وقت کی ہیں، لیکن اس کی بعض تصویریں جو ذرا صاف ہیں ان میں اس کا پن پوائنٹ پیپل ہے۔ پیپل آنکھ کا جو کالے پتلی ہوتی ہے نا، اس کے درمیان میں ایک سوراخ سا نظر آتا ہے۔ جو فیمی ہو نا، اس کا وہ سوراخ بہت نیرو ہوا ہوتا ہے، اور اس کو کچھ اس کے نتیجے میں نظر بھی نہیں آتا۔ اسی لیے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا، مرزے کے ساتھ آدمی چل رہا ہوتا ہے تو پوچھتا تھا وہ فلانا کہاں ہے، وہ کہتے ہیں یا ساتھ ہی تو چل رہا ہے۔ ثبوت کہ مرزا فیمی تھا، بھنگی تھا، شرابی تھا، چرسی تھا، سارا اس بات کا ثبوت۔ آپ ہمیں دھوکہ نہیں دے رہے، دنیا ہو جی مارا گیا، اس حال کی بیماری سے مر گیا، ایسے لانتی ہو۔ اس حال کی بیماری سے نہیں مرزا مرا، مرزا ہیضے سے مرا تھا۔ اس حال آٹونومک نیوروپیتھی کو کہتے ہیں میڈیسن میں، بیوقوف بناتے ہو دنیا کو۔ تو یہ جو آپ کے ہیں نا، یہ سارے، میں نے خود یہ عطاء المجیب راشد جو اتنا جھوٹا، سریج قسم کا جھوٹا اور لانتی شخص اور سکیزوفرینک ہے، وہ خود بھی دنیا کو دھوکہ دیتا۔ جی وہ تو حضرت مفتری موت تو جناب اسحال کی بیماری سے بہت ہوئے، یہ انہوں نے حیضہ لکھا۔ ہم نے نہیں لکھا میرے بھائی، اس وقت کے اخباروں نے بھی یہی لکھا، اور میں ایک ماہر ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ مرزے کی موت حیضے سے ہوئی۔ یہ جو اس کو پخانے کی بیماری تھی نا، ڈائبٹیز کی وجہ سے، جس کو آٹونومک نیوروپیتھی کہا جاتا ہے، آپ یہ الفاظ کی آپ نے تفصیل جانی ہے، کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے پوچھو۔
یہ اس کی وجہ سے پخانہ نکلتا رہتا ہے، اور پھر 7 دن کپڑے نہیں تھا بدلتا. یہ اس کو آپ نبی مانتے ہو. یہ دیکھیے جی افیم کا اور اثر آپ کو کتنے ہم دکھائیں. کہتے ہیں مرزا قیدینی نے اپنے بیٹے کی تاریخ لکھ کر چھوڑ گیا ہے. ایسا آدمی ہے. وہ تو چھوڑنا ہی تھا، اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھی تو اللہ تعالیٰ نے تو ثبوت رکھنے تھے نا، تاکہ رہتی دنیا تک پتہ لگے کہ لوگ اہم اسود انسی پر لعنت بیچتے ہیں، مسلمہ کذاب پر بیچتے ہیں، تو مرزا کذاب پر بھی تو بھیجیں گے نا. اس نے اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ لیا، یعنی ماہ سفر، اور ہفتے کے دنوں میں سے چوتھا دن یعنی چہارشنبہ. کر لو حساب. چوتھا دن سہ شنبہ ہوتا ہے جی، چہارشنبہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں کسی نے لکھا ہوگا چہارشنبہ 5ویں دن کو کہتے ہیں، چوتھا دن نہیں ہوتا. اور سفر جو ہے نا دوسرا مہینہ ہوتا ہے، چوتھا مہینہ نہیں ہوتا. محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی. آپ کو اگر نہیں مہینوں کے نام آتے تو یہ دیکھو یہ آپ کا نبی ہے، بے ہوش نبی، پنگی چرسی شرابی نبی. اوپر کسی نے الگ کر کے لکھ دیا تھا اس کا، اس نے آپ کو اصلی ریفرنس دکھا دیا. یہ اصلی ریفرنس جو اس نے غلط ڈیٹ آف برتھ کہہ رہا ہے، سفر کو چوتھا مہینہ کہہ رہا ہے، اور سہ شنبہ کو چوتھا دن چہارشنبہ کو چوتھا دن کہہ رہا ہے، حالانکہ چہارشنبہ 5واں دن ہوتا ہے. روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 218 تریاق القلوب. اس سے آپ کو یہ بھی صاف پتہ چل جائے گا کہ مرزے کی علمیت کیا تھی، اس کا نالج کیا تھا. کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ کتابیں صرف مرزے نے نہیں لکھی، جو گند ہے وہ اس مرزے نے لکھا ہے. باقی حکیم نورے نے، اولی عبد الکریم نے، قاضی یار محمد، اور جو خرافات ہے نا نیوگ والی، وہ تو قاضی یار محمد کی فیوریٹ رائٹنگز ہے. اس کی کتابیں پڑھو جو لکھ کر وہ چھوڑ گیا ہوا ہے. اب دیکھو چرسی ہونے کی اور مثال دیکھ لو آپ. یہ ایک بچے نے ایک اینٹ لی، کہتا ہے جی محمود نے ڈالی، یہ 2 کلو کی اینٹ، اور مرزا اس کو جیب میں ڈال کے پھرتا ہے. یہ دیکھو لکھا ہوا ہے براہین احمدیہ طبع 4 صفحہ 53، مرتبہ مراج دین عمر قادیانی. آپ کے نیچے ریفرنس لکھا ہوا ہے، یہی والا پڑھنا نکال کے. آپ کے مربی تو کہیں کٹ کے دکھاؤ جی، صفحہ ہے. جعل ساز. جب میں پہلی مرتبہ قادیانیوں سے میری بات ہوئی تو میں آپ کی ساری باتیں مان گیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو. آپ کے ایک بچے نے آپ کی واسکٹ کی ایک جیب میں ایک بڑی اینٹ ڈال دی. آپ جب لیٹتے تو وہ اینٹ چبھتی. کئی دن ایسا ہوتا رہا. اس کو کہتے ہیں بھنگی شرابی اور افیمی. ایک دن اپنے ایک خادم کو کہنے لگے کہ میری پسلی میں درد ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی چیز چبھتی ہے. وہ حیران ہوا اور آپ کے جسد لعین پر ہاتھ پھیرنے لگا. اس کا ہاتھ اینٹ پر جا لگا، جھٹ جیب سے نکال لی. دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ چند روز ہوئے محمود نے میری جیب میں ڈال دی تھی. کچھ خیال کرو، اس کو نبی کہتے ہو. اس سے تو اچھے زندیق بھی اس سے اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں. یہ دیکھو جی، آپ کو اگر شک ہے تو یہ تو آپ لوگوں نے لکھ گئے ہوئے ہیں. یہاں پر یہ کتاب کا نام ہے کشف الظنون عن المراق الجنون. کہتا ہے کہ ٹانک وائن اور پورٹ وائن یہ سب، اور بلکہ حکیم نورا لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر لوگ نمونیا اور مختلف خطرناک امراض میں برانڈی اور رم تک کا استعمال کرواتے تھے. حضرت مولانا نور الدین لعنت اللہ علیہ تو کثرت سے کوکو وائن اور ٹانک وائن تبدیق کے مریضوں اور کمزور، یعنی کہ لوگوں کو شراب تقسیم کرتے تھے آپ لوگ. اور مرزا تو پیے گا. آپ کو مثال وہ دے رہا ہوں کہ آپ نے تو پبلک کو نہیں. اور دیکھو جو قادیانی میری بات سنتے ہیں نا، وہ تو اس بات کے عادی ہوں گے کہ ان کی فیملی میں نا ایک برانڈی کی بوتل ہمیشہ ہوتی ہے. وہ بچوں کو بھی پلاتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں.
اور میں نے آپ کے خلیفوں کو اپنی آنکھوں سے پیتے دیکھا، مرزا طاہر کو تو میں نے کئی دفعہ پیتے دیکھا۔ یہ آپ کے ہاں اس کی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ لوگ بڑے شوق سے خرید کے لاتے ہیں، جی برانڈی کی بوتل دے دو۔ اس کو شراب کہتے ہیں، اس کی شدید منع کیا گیا اس کے لیے قرآن پاک میں۔ ایک مسلمان کبھی شراب نہیں پیتا، لیکن وہ تو مسلمان ہو، چلو پی لے تو اس کا اپنا تعلق ہے، لیکن ایک نبی، جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جسے آپ نبی مانے پھرتے ہیں، وہ شرابی ہو تو اس کے تو نبوت تو ایک طرف رہی، وہ تو شریف انسان بھی ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ شرابی اور فیمی جو ہے اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی آپ کے لوگوں نے بھی لکھا ہے، میں نے آپ کو مرزا طاہر کی تحریر دکھائی ہے۔ اب دیکھیں، مرزا شراب پیتا تھا۔ آپ کے جو کتابیں لکھنے والے ہیں وہ خاصے بیوقوف ہیں، وہ سارے ثبوت چھوڑ گئے ہیں۔ سیرت المہدی صفحہ 87 حصہ اول، یہ دیکھیں جی، ایک رودات ہے جو انہوں نے لکھی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، پھر یخلخت بولتے بولتے آپ کو ابکائی آئی اور ساتھ ہی قے ہوئی جو خالص خون کی تھی، یعنی مرزے کو خون کی الٹی آئی، جس میں کچھ خون جمع ہوا تھا اور کچھ بہنے والا تھا۔ حضرت نے قے سے سر اٹھا کر رومال سے اپنا منہ پونچھا اور آنکھیں بھی پونچھی جو قے کی وجہ سے پانی لے آئی تھی، مگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ قے میں کیا نکلا ہے، کیونکہ آپ نے یخلخت جھک کر قے کی اور پھر سر اٹھا لیا۔ مگر میں اس کے دیکھنے کے لیے جھکا تو حضور نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا حضور قے میں خون نکلا ہے۔ تب حضور نے اس کی طرف دیکھا، پھر خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب اور دوسرے سب لوگ کمرے میں آ گئے اور ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ ڈاکٹر انگریز تھا، وہ آیا اور قے دیکھ کر خواجہ صاحب کے ساتھ انگریزی میں باتیں کرتا رہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس بڑھاپے کی عمر میں خون کی قے آنا خطرناک ہے۔ دیکھو میرے نہ جاننے والے قادیانی بہن بھائیو، میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، میں انسان کا سائنسدان ہوں، میڈیکل سائنس کی الٹیمیٹ ڈگریاں ہیں میرے پاس اس دنیا کی۔ یہ جو علامت بیان ہوئی ہے یہ ہر شرابی کو ہوتی ہے۔ اگر میری بات میں شک ہے نا، کسی ہیپیٹالوجسٹ کو، لیور اسپیشلسٹ کو یا گیسٹرنٹرولوجسٹ جو پیٹ کا اسپیشلسٹ ہے، اس سے پوچھ لو جا کے، چاہے وہ ٹرینی ڈاکٹر ہو۔ ایک شرابی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ خون کو الٹیاں کرتا ہوا ہسپتال میں آتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس اسپیشلٹی میں، جس کو گیسٹرنٹرولوجی یا ہیپیٹالوجی کہا جاتا ہے، کام کرتا ہے، چاہے جونیئر ڈاکٹر ہو، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہے جب کوئی شرابی ایسا نہیں آتا جو خون کی الٹی نہ کر رہا ہو۔ خون کی الٹی ایک شرابی ہونے کی تصدیق ہے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میرا ایکسپرٹ اوپینین ہے یہ، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ خون کی الٹی آنا ایک شرابی کی نشانی ہے، اور اگر اس کی ہسٹری میں یہ لکھا ہو کہ وہ ٹانک وائن پیتا ہے، پورٹ وائن پیتا ہے، فیم کھاتا ہے، پکی بات ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خون کیوں نہیں آتا، اس کی 3-4 بڑی ریزن ہے۔ پہلی سب سے خطرناک ریزن، جس کو ہم اوسوفیجیل ویریسس کہتے ہیں، خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں۔ اگر ویریسیل بلیڈنگ ہو اور خون کی نالی پھٹ جائے نا، یہ میری ویڈیو سنا دینا کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کو، آپ کو بتا دے گا میرا ایک حرف سچ ہے۔ جب ویریسیل بلیڈ ہوتی ہے تو 30% سے لے کے 40% تک آدمی اسی موقع پر مر جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ معدے میں زخم کر دیتی ہے شراب۔ جو خون کی الٹی معدے میں زخم کی وجہ سے، اس سے آدمی بچ جاتا ہے، لیکن وہ بہت، اس کی حالت کافی دن خراب رہتی ہے۔ مرزا قادیانی کی یہ کہانی اس کے شرابی ہونے کی تصدیق ہے۔ مجھ پر اعتبار نہیں تو ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جیسے مرزا طاہر جگر کے، لیور کے اسپیشلسٹ کے پاس جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ بھی شرابی ہی تھا۔
آپ کو تو نہیں، آپ کو تو دیکھ کے لگتا واہ 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 کیا چیز تھی، مطلب اس نے اپنے آپ کو ایسے چھپایا ہوا تھا اپنی شراب کو کہ جب مجھے پتا لگا تو میں بھی حیران رہ گیا، میں نے کہا کیا کمال کی چیز ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، جو شراب پیتے ہیں نا ان کو پائلز بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو اوپر کی طرف، جیسے میں نے ویریسز کہا، یہ مشکل لفظ ہیں آپ بھول جائیں، مطلب خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں، اور پھر یہ شرابیوں میں زیادہ ہوتا ہے، عام آدمی کو بھی ہو سکتا ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن اگر مرزا کی آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کی شراب پن دیکھیں، اس کا افیون کی عادت دیکھیں، اس کا اسکیزوفرینیا دیکھیں، اس کی باقی بیماریاں دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی اپنی خریدی ہوئی چیزیں ہیں جو اس نے نشے کی بازی کی وجہ سے اس کو ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کو صرف ثبوت بتا رہے ہیں کہ آپ کہتے پھرتے ہیں جی ثبوت لاؤ، میرے پاس تو اتنے ثبوت ہیں کہ مجھے وقت کم پڑ جاتا ہے۔ تو اب ہم نے آپ کو ثبوت دکھا دیے کہ اسکیزوفرینیا کی وجہ سے ڈائبٹیز، دوسری بیماریاں ہوتی ہیں، ہم نے مرزا کی کتابوں سے آپ کو دکھا دی۔ اسکیزوفرینک ڈرگ ایڈکٹ بھی ہوتے ہیں، ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ مرزا افیون کھاتا تھا، شراب پیتا تھا، اور اس کے نتائج بھی ظاہر ہوئے جو آپ ہی کی کتابوں میں لکھے ہوئے۔ اب ایک آخری سوال لوگ کرتے ہیں، جی انہی پاگل سی تے کتاباں کتھوں لکھ لیاں؟ ٹھیک ہے، اتنا ہی پاگل تھا تو کتابیں کیسے لکھ لی؟ یہ لو جی دیکھ لو، مرزا نے تو خرافات والی کتابیں لکھی جو ہم آپ کو اس کی خرافات پڑھتے کے دکھاتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے نا جی، یہ ٹیکنیکل بک ہے، دی آرٹ آف موٹر سائیکل مینٹیننس، انجینئرنگ کی کتاب ہے کہ موٹر سائیکل کی مینٹیننس کیسے کی جا سکتی ہے۔ رابرٹ پرسگ اس کا نام ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، زین اینڈ دی آرٹ آف موٹر سائیکل مینٹیننس بائی رابرٹ ایم پرسگ۔ یہ جی آپ پڑھیں، یہ ہے کون؟ میں آپ کو انگریزی میں پڑھ کے اردو میں ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ کلینکلی ڈپریسڈ اینڈ ڈائگنوزڈ ود پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا ایٹ ینگ ایج۔ کہتا ہے اس کو ڈپریشن تھا، یعنی کہ بہت ہی الگ تھرگ رہتا تھا، اور اس کو پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا کی بڑی خوفناک شکل ہے۔ مرزا کو بھی پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا تھا، وہ خوف، عجیب غریب واہیات کے ان کے قسم کے خیالات ان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کچھ کر نہیں سکتے اس کے بدلے میں، لیکن وہ ان کی جو انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، جیسے مرزا کو انٹرسٹ تھا کہ واہیات باتیں لکھتا رہے، تو اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ آدمی کو اسکیزوفرینیا بچپن میں ڈائگنوز ہوا۔ پرسگ ہیڈ سیورل مینٹل بریک ڈاؤن، آپ کو بتایا نا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، دورے پڑتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس کو نہ صرف دورے پڑے بلکہ بڑے شدید بہت سارے دورے پڑے اوور دی کورس آف ہز لائف، اس کی زندگی کے دوران، اینڈ واز ان ٹریٹمنٹ آلموسٹ کنٹینیوسلی، مسلسل علاج ہوتا تھا اس کا۔ whether or not this compromises the value of his metaphysics of quality laid out and explored in the seminal book Zen and the Art of Motorcycle Maintenance is up to you the reader۔ کہتا ہے اس نے بڑی ٹیکنیکل کتاب لکھی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاگل پن نے اس پر اثر کیا تو آپ کتاب پڑھ کر دیکھ لیں۔ ہم نے تو مرزا کی کتابیں پڑھ کر دیکھی، پاگل پن کنفرمڈ۔ تو اب آپ کو ہم نے دکھا دیا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کتابیں بھی لکھ لیتے ہیں اور بہت ساری کتابیں لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیے، یہ چوتھی قسط تھی جو میں نے آپ کو دکھائی مرزا قادیانی، اور کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن ایک صحت مند آدمی کے لیے جو عقل اور شعور تھوڑا سا بھی رکھتا ہے، یہ تمام ثبوت جو ہم نے 4 قسطوں میں پیش کیے ہیں بہت کافی ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔